لیکن بیرم خان نے اور اکبر اس وقت ان معاملات سے بالکل نہیں پڑ رہا تھا. اس کے اپنے مشاغل تھے، شکار کھیلنا اور اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھنا. تو یہاں پر اس کی شادی کا بھی ذکر کر دینا چاہیے کہ جب پنجاب سے یہ لوگ دہلی جا رہے تھے تو ہندال جو اس کا چچا تھا ہمایوں کا بھائی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس سے اکبر کی شادی ہو گئی. اس کا نام رقیہ تھا اور اکبر اس وقت ظاہر ہے 15 سال کا تھا. بہرحال بیرم خان نے اب یہاں پر ایک چلتا ہے سلسلہ بڑا دلچسپ تردی بیگ کا. تردی بیگ جو بڑا بابر کا بھی ساتھی تھا، ہمایوں کا بھی ساتھی تھا، اور بیرم خان کا وہ حریف تھا. اکبر چونکہ چھوٹا تھا، سلطنت بیرم خان چلا رہا تھا، اور تردی اس کا حریف تھا. تردی میدان جنگ کا آدمی تھا اور بیرم خان جو تھا وہ دربار کا آدمی تھا. ان دونوں میں آپس میں لگتی تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ بیرم خان شیعہ تھا، تردی بیگ سنی تھا. تو مغلوں کے دربار میں ہمیشہ ایک تو سنی شیعہ چپکلش رہی، اور ایک یہ ایرانی اور تورانی، تورانی ترکوں کو کہتے ہیں، ترکوں اور ایرانیوں کی ہمیشہ کشمکش رہی. اور جب ہم آگے چل کر دیکھیں گے تو جب اورنگزیب کے بعد زوال کے زمانے میں جب انگریز آ گئے تھے، اس وقت بھی بچے کھچے مغل دربار میں ایک طرف ایرانیوں نسل امراء ہوتے تھے اور دوسری طرف ترکیوں نسل امراء ہوتے تھے. یہ آخر تک جنگ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس وقت تک یہ آپس میں لڑتے رہے. تھرو آؤٹ مغل ایرا یہ سلسلہ چلتا رہا. تو تردی بیگ کو بیرم خان نے اس پر یہ الزام لگایا کہ تم نے توہین کی ہے بادشاہ کی اور تم دلی کا تخت چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو تردی خان کو اس نے قتل کرا دیا. اس کے بعد بیرم خان کا راستہ صاف تھا. اب پریکٹیکلی حکومت تردی بیرم خان کے ساتھ تھی. ادھر سے ہیمو جو تھا وہ بہت بڑا لشکر لے کر آگرہ سے دلی آ رہا تھا اور دلی پر اس نے قبضہ کر لیا تھا. اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، مغلوں کے پاس کم فوج تھی. تو پانی پت کے میدان میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا. ایک طرف ہیمو بقال کی 1,00,000 2,00,000 کی فوج تھی، اس طرف مغلوں کی فوج تھی جس کو بیرم خان کمان کر رہا تھا. اب ہیمو کے پاس طاقت تو بہت تھی، ہاتھی بھی تھی، توپ خانہ بھی تھا، لیکن توہم پرست بہت تھا. اس نے ایک خواب دیکھی. خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے اور اس سیلاب میں اس کا ہاتھی ڈوب رہا ہے، اور ایک مغل سپاہی جو تھا وہ اس کی گردن میں زنجیر باندھ کر اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو جب اس نے خواب سنائی اپنے درباریوں کو، نجومیوں کو اور دانشوروں کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو صاف مطلب ہے کہ آپ کو شکست ہوگی. لیکن ہیمو نہیں مانا. اس نے کہا کہ نہیں، میری تعبیر یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں جو کچھ میرے ساتھ ہوگا وہ اس خواب کے الٹ ہوگا اور میں فتح مند ہوں گا. تو جب لڑائی شروع ہوئی تو اس سے 1-2 دن پہلے زور کی بارش ہوئی اور آسمانی بجلی گرنے سے ہیمو کا جو خاص ہاتھی تھا وہ بجلی گرنے سے مر گیا، ہلاک ہو گیا. تو یہ بھی اس سے بھی اس نے شگون لیا اور وہ کچھ بددل ہو گیا. بہرحال لڑائی شروع ہوئی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ مغل ہار رہے تھے اور ہیمو کی فوج سوریوں کے بہاف پر جو لڑ رہی تھی، اور جو ارادہ تھا ہیمو کا کہ میں اپنی سلطنت، اس نے اپنا ایک لقب بھی کر لیا تھا راجا وکرمادتیہ، یعنی پرانے ہندوؤں کا جو لقب تھا وہ اس نے کر لیا تھا. لیکن کسی تیر انداز کوئی کمال کا تھا مغل فوج میں. اس نے ایک تیر مارا جو ہیمو جو ہاتھی پر سوار تھا اس کی آنکھ میں لگا، اور اس کی آنکھ میں لگ کر پیچھے، سر کے پیچھے سے وہ گزر گیا اور اس کی آنکھ کو بالکل اس نے تباہ و برباد اور اس کا چہرہ خراب کر دیا. بے ہوش ہو کر وہ نیچے گرا. جیسے ہی نیچے گرا، جو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جنگوں کا سٹائل تھا کہ جب تک سپہ سالار یا بادشاہ نظر آتا تھا گھوڑے پر یا ہاتھی پر یا کسی اونچی جگہ پر تو فوجی لڑتے تھے.
لشکری لڑتے تھے، اور جیسے ہی وہ نہیں نظر آتا تھا تو اس کا مطلب تھا وہ ختم ہو گیا، تو فوج تتر بتر ہو جاتی تھی، حوصلہ ہار دیتی تھی۔ تو یوں مغل تیر انداز کی وجہ سے ہیمو گرا، اور ہیمو نے اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار دی، مغلوں نے اس کو پکڑ لیا، اور اس موقع پر بیرم خان نے اس کو پکڑا اور اکبر کے پاس لے گیا اور اسے کہا کہ یہ تمہاری بادشاہی کا آغاز ہے، تم اپنے ہاتھ سے اس بدبخت کو قتل کرو۔ لیکن یہ تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اکبر نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک آدھے مرے ہوئے آدمی کو مار کر اپنی بادشاہی کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ اکبر نے انکار کر دیا، چنانچہ بیرم خان نے اپنے ہاتھ سے ہیمو بقال کو ختم کیا، اور یوں ایک بہت بڑا خطرہ جو مغل سلطنت کا تھا، اور سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب یہ مغل سلطنت جو تھی یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہیمو کے پاس بہت فوج ہے، دانشور بھی ہے، چالاک بھی ہے۔ لیکن مغلوں کے پیر پھر جم گئے، اب انہوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی آگرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اتنے میں کابل سے بیگمات آ گئیں۔ یہ اب بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے نوٹ کرنے کا، یہ دو بیگمات تھیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا اکبر کی ماں جو تھی، جس سے اکبر پیدا ہوا تھا عمر کوٹ میں دربدری کے جلاوطنی کے زمانے میں، حمیدہ بیگم۔ اور اکبر کو جو مغلوں کا رواج تھا کہ ایک دفعہ ماں دودھ پلاتی تھی، اس کے بعد خود ماں دودھ نہیں پلاتی تھی ملکہ، اکبر کو دودھ پلانے کے لیے 10 عورتیں رکھی گئی تھیں جو اس کی رضائی مائیں تھیں۔ اور یہ رضائی مائیں جو تھیں ان کے بڑے حقوق ہوتے تھے، کیونکہ یہ فاسٹر بردرز اور وہ جو مدرز ہوتی تھیں تو یہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھیں، تو ان سب کے اوپر ایک حکمران عورت انہوں نے بنائی تھی، جو اس کی یعنی اکبر کی ایک لحاظ سے دائی سمجھ لیں، یا اس کی جو مڈ وائف ہوتی ہے وہ سمجھ لیں، جس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں۔ تو وہ ان 10 کے اوپر جو تھی اس کا نام تھا ماہم انگا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جیسے ہی ہیمو ادھر مرا تو کابل سے بیگمات آ گئیں، حمیدہ بیگم اور اس کی رضائی ماں ماہم انگا، جو بہت ذہین اور بہت ہی زیادہ چالاک، جوڑ توڑ کی ماہر، اور جو شاہی محلاتی سازشیں ہوتی ہیں ان کی ماہر۔ تو یہ دلی میں پہنچ گئیں، اور بیرم خان نے جب شکست دے دی ہیمو کو تو اس کے بعد اکبر کو آگرہ پہنچا دیا گیا، جہاں اس نے برائے نام، اب یہ جو 4 سال گزرے ہیں اس کے بعد، 14 15 سال سے لے کر اکبر کے 18 19 سال ہونے تک، یہ 4 سال پریکٹیکلی بیرم خان حکومت کرتا رہا۔ سارے فیصلے وہ خود ہی کرتا تھا، بہت اخلاص کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ، اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں وہ اسی کے تابع ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ پریکٹیکلی وہ بادشاہ تھا اور برائے نام اکبر بادشاہ تھا۔ یہاں اب ایک بات میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو جب پیک پر ہو اور تو وہ اپنا کردار ختم کر دے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹیک اوور کرتا ہے، آج کل کے زمانے میں بھی جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کا جو دست راست ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو اس کا دست راست آپ کو یاد ہے جنرل چشتی تھا، تو جنرل چشتی کو اس نے بہت جلدی کھوٹے لائن لگایا۔ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس کے 2 تھے جرنیل جنہوں نے، جب وہ جہاز میں تھا تو کراچی میں وہ سارا سلسلہ کیا تھا اور اس کو پلانٹ کیا تھا، اس کی بادشاہی کو، اس کی جرنیلی کو۔ ایک جنرل عزیز تھا کراچی کا کور کمانڈر، اور ایک جنرل محمود تھا۔ تو ان دونوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف نے بہت جلدی سائڈ لائن کر دیا تھا۔ 4 سال بیرم خان جب حکومت کر رہا تھا تو اگر بیرم خان عقل مند ہوتا تو 4 سال کے بعد جب اکبر 18 19 سال کا ہو گیا تھا تو وہ آ کر کہتا
کہ جناب میں نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، اب آپ اقتدار سنبھالیے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، اور میں ریٹائر ہوتا ہوں یا مجھے آپ کوئی اور کام دے دیں یا میں کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں، لیکن اقتدار ایک ایسا نشہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیگمات ہوتی ہیں محل کی، ان کی اپنی بادشاہی ہوتی ہے، تو آہستہ 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 جو بیگمات تھیں ان کے اور بیرم خان کے درمیان سد مہری پیدا ہونی شروع ہو گئی، کولڈ ہونے شروع ہو گئے ریلیشنز، کیونکہ حمیدہ بیگم اکبر کی ماں اور ماہم انگا جو اس کی رضائی ماں تھی، یہ سمجھتی تھیں کہ بیرم خان اکبر کا استحصال کر رہا ہے، وہ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو ترقی دے رہا ہے، اور جو ہمایوں کے وفادار تھے ان کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے۔ اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب وہ بادشاہ ایک پریکٹیکلی بیرم خان حکمرانی جو کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ مجبوریاں بھی تھیں کہ کن لوگوں کو آگے کرنا ہے، کن پر اعتماد کرنا ہے، کن کو پیچھے کرنا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بیگمات جو تھیں وہ ناراض ہوتی رہیں، کچھ اخراجات کا بھی سلسلہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا بیگمات کا کہ یہ اپنے جو فنکشنز ہیں، اپنا جو خاندان ہے، اپنے جو لوگ ہیں، ان کو خزانے میں سے کھلم کھلا دیتا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ بہت زیادہ حساب کتاب کرتا ہے۔ کبھی ہاں، اس عرصے میں اکبر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا دوسرا چچا تھا کامران، اس کی بیوی کی کسی رشتہ دار سے، تو اس کی بھی بیرم خان نے مخالفت کی، اس نے کہا کہ یہ سیاسی طور پر یہ رشتہ ہمیں سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی بابر کی، تو یہ شادی جو دوسری اکبر کرنا چاہتا تھا، بیرم خان نے اس کی بھی مخالفت کی۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں اس ایپیسوڈ پر، اور یہ ہم نے ایک بنیاد باندھی ہے کہ کس طرح بیرم خان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اقتدار سے، کس طرح اس کی سرد مہری کی ایک کولڈ وار شروع ہو رہی تھی اس کے ساتھ، بیگمات کے ساتھ، اکبر کی ماں اور اکبر کی رضائی ماں کے ساتھ۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے کہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ یہ کولڈ وار جو تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا، بیرم خان جیتا یا بیگمات جیتی، اور کس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں ہمیشہ سے یہ سبق ہے کہ جب بھی آپ کسی کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، کوئی آپ کا بھتیجا ہے یتیم، کوئی آپ کا اور شاگرد ہے، تو آپ اس کے بعد جب آپ پیک پر ہیں تو آپ عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو رخصت کرے۔ یہ ہم سبق آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے